بعنوان ایام عزائر مولا امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے چند کلمات آپ سب کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم سب کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات بھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ. نماز عشق ہے پڑھنی کے باوضو ہو کر نماز عشق ہے پڑھنی کے باوضو ہو کر. ارے میں انتظار میں ہوں کب مجھے بلائے حسین. بسر ہو ماہ عزا اس طرح خدائے حسین. ہو ہاتھ سینے پہ لب پر رہیں صدائے حسین. بسر ہو ماہ عزا اس طرح خدائے حسین. مصاحب کا بند ہے کیا؟ ارے سنا تو شکر کے سجدے میں گر نہیں دیتے مجھے علی اکبر. جواب کیوں نہیں دیتے مجھے علی اکبر. ارے بہن کے خط کو اب آخر کسے سنائے حسین. بسر ہو ماہ عزا اس طرح خدائے حسین. ہائے حسین ارے قدم کو آگے بڑھایا کبھی گئے پیچھے. قدم کو آگے بڑھایا کبھی گئے پیچھے. ارے چلے جو میت بے شیر. ارے چلے جو میت بے شیر کو اٹھائے حسین. بسر ہو ماہ عزا اس طرح خدائے حسین. بسر ہو ماہ عزا اس طرح خدائے حسین. کلیجہ پھٹتا ہے ریحان اور خادم کا. ارے کلیجہ پھٹتا ہے ریحان اور خادم
اس وقت رو کے ہائے حسین بسر ہو ماہ عذاب اس طرح خدائے حسین ہو ہاتھ سینے پہ لب پر رہیں صدائے حسین بسر ہو ماہ عذاب اس طرح خدائے حسین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين
لا تبردوا ابدا. صلوات. اذان محترم، اخلاق کربلا کے عنوان سے اس عشرہ محرم میں آپ سبھی حضرات شرکت کرتے ہوئے اس پیغام کو حاصل کرنے کی، سعادت حاصل کرنے کی کوشش اور سعادت آپ لوگ پا رہے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت والا قرار دیا ہے. واقعات کربلا کے لیے وہ حدیث نبوی ہی کافی ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا، کہ حسین کی شہادت کی بنا پر مؤمنین کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ جو وقت گزرنے کے باوجود، زمانہ تبدیل ہو جانے کے باوجود، عمریں بڑھ جانے کے باوجود، علاقے چینج ہو جانے کے باوجود، سب کچھ بدل جانے کے باوجود، یہ امام حسین کی شہادت کی گرمی ان دلوں سے کم نہیں ہوتی ہے. اور اسی بنا پر ادھر محرم الحرام کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، آپ سبھی فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ذکر امام حسین کی اس سعادت کو حاصل کر سکیں. کل جس گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا اس کے دو پہلو تھے، اور پہلا حصہ فرسٹ ہاف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سیکنڈ ہاف یعنی نصف دوم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اور وہ وہی اعتراض ہے کہ جسے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. سرکار سید الشہداء نے اس میدان کربلا میں جام شہادت کو نوش فرمایا. میں پہلے سوال آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں اور اس کے بعد جواب کی طرف لے کر آؤں گا. انسان ساری کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، سب کچھ اسی لیے ہے. پتہ چل جائے خدا نخواستہ کسی کو بیماری لگ گئی ہے، یہ دوا کیوں کھا رہا ہے؟ زندگی بچانے کے لیے. ہاسپٹل میں کیوں ایڈمٹ ہو رہا ہے؟ زندگی بچانے کے لیے. حتیٰ اگر بدن کے بعض پارٹس کو، بدن کے بعض حصوں کو کاٹنا بھی پڑ جائے انسان راضی ہو جاتا ہے. پیر کاٹنا پڑے گا کہ زندگی بچانے کے لیے پیر کٹوا دیں گے. تمہارے انگلی کو کاٹنا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑے گا تو کروا لیں گے. لاکھوں کی دولت خرچ کرنی ہوگی کہ زندگی بچانے کے لیے دولت خرچ کر دیں گے. تمہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنا گھر تک چھوڑنا ہوگا کہ ہم گھر چھوڑ دیں گے لیکن زندگی بچا لیں گے. ان ساری چیزوں کے درمیان اسلام مذہب نے ایک اور چیز کی اجازت دی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بچا لے. کب؟ جب اس کے عقائد کے بارے میں اس کو مجبور کیا جائے تو اب اس کے سامنے جب کوئی آپشن نہیں ہے، یا جان دو یا کفر کو اختیار کرو، تو اب کیا اسلام کہتا ہے؟ جان دینا ہے
یا پھر اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا ہے؟ کہ تمہارے دل کی بات نہیں ہے، تمہاری زبان پر اگر کفر کی باتیں آ بھی جائیں اور تم اپنی جان کو کفر کے کلمات کے ذریعے سے بچا لے جاؤ، اسلام کہتا ہے جان کو بچا لو اگرچہ تمہیں کفر کے کلمات کو زبان پہ جاری کرنا پڑ جائے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقیہ۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے اسلام نے تمام مسلمانوں کے لیے قرار دیا ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیوں آقا سرکار سید الشہداء نے اپنی جان کو بچانے کے لیے تقیہ نہیں کیا؟ بڑی آسانی سے آپ تقیہ فرما لیتے، ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں یزید کی بیعت کر رہا ہوں، کتنے بینیفٹس ملتے؟ ہم لوگ تو تاجرانہ مزاج رکھتے ہیں نا، کتنے فائدے مل جاتے۔ خود آقا کی زندگی بچ جاتی، خود آقا کے بنی ہاشم کے یہ 18 جوانوں کی زندگیاں بچ جاتی، یہ اصحاب امام حسین کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ اہل حرم اسیری سے بچ جاتے، یہ بچے یتیمی سے بچ جاتے، اسیری کی صعوبتوں سے نجات مل جاتی، زندان کی سختیوں سے محفوظ رہتے، نہ جانے کتنے فائدے ایک تقیہ کی بنا پر ملتے یا نہ ملتے۔ پھر کیوں اس میدان کربلا میں آقا نے شہادت کو گلے لگایا ہے، تقیہ قبول نہیں کیا؟ جبکہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اب ادھر سے بھی اعتراض آ رہا ہے کہ کیوں امام حسین نے تقیہ نہیں کر لیا؟ آپ چاہتے تقیہ کر کے سب کچھ بچا لیتے۔ آئیے میں آپ کو روایات کی دنیا میں لے کر چلوں، ادھر سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ التقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام، امام حسین تیسرے امام ہیں، فرمایا ہے چھٹے امام نے۔ تو چھٹے امام کے آباء و اجداد میں خود امام حسین ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے کہ چوتھے امام کے والد ہیں ہمارے تیسرے امام، اور چھٹے امام کے دادا ہیں چوتھے امام۔ چھٹے امام فرما رہے کہ التقیۃ دینی و دین آبائی، میرا بھی دین ہے۔ اچھا صرف یہی کہہ دیتے کہ میرا دین ہے تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن دین و آبائی، میرے اجداد کا بھی دین ہے، تو پھر کیوں نہیں امام حسین نے میدان کربلا میں تقیہ کر لیا؟ اس کے بعد حدیث سنیں گے آپ، لا ایمان لہو من لا تقیۃ لہو، ایک روایت لا اسلام لہو من لا تقیۃ لہو، دوسری روایت، دونوں روایت کا مفہوم ایک ہے، اس کے پاس اسلام اور ایمان نہیں ہے جس کے پاس تقیہ نہیں ہے۔ یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا ہے۔ کیوں نہیں آقا نے میدان کربلا میں تقیہ کر لیا، جبکہ چھٹے امام نے تقیہ کے بارے میں یہ حدیث اور روایت بیان فرمائی ہے؟ اور اسی بنا پر غیر ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ نہیں پتا آپ حضرات اس بات کو محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ جب منبر پہ بیٹھے ہوں تو یہ محسوس کرنے کے لیے کہ مجمع میری بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، کیسے اس کو کیچ کریں گے بتائیے؟ ہم لوگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم لوگ کسی بات کو زور دے کر پیش کرتے ہیں اور پھر آپ کی طرف سے جو ریئیکشن آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اپنی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے گیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں۔
آج غیر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعہ فرقے والے تقیہ کرتے ہیں. جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے ہے، تقیہ سارے مسلمان کرتے ہیں، سارے مسلمان. ایئرپورٹ کے اوپر کوئی مشکلات پڑے، بڑی آسانی سے اپنا نام چینج کر کے، اپنی ہوئیت، اپنی تشخیص کو چینج کر کے کچھ اور بتا کے نکل گئے. یہ تقیہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی جگہ کے اوپر کسی مشکل پریشانی میں آ گئے، اپنے کو چھپا لیا، کچھ اور بنا کے پیش کر کے نکل گئے. یہ تقیہ ہے یا نہیں ہے؟ تقیہ سب کرتے ہیں، لیکن ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ تقیہ. جملہ سنیے گا، شیعہ تقیہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ہم تقیہ کرتے ہیں تو بتا کر کرتے ہیں، وہ تقیہ کرتے ہیں تو تقیہ کرنے میں بھی تقیہ کرتے ہیں. صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ. ہم کبھی تقیہ اگر ہم کو کرنا پڑ جائے تو ہم علل اعلان تقیہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اسلام نے سکھایا ہے، قرآن نے سکھایا ہے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں تقیہ کی دنیا میں. آپ نے نام سنا ہے جناب عمار. میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ تقیہ ہمارے مذہب میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے لائے ہیں، اسلام کا حکم ہے. جناب عمار آپ سبھی نے نام سنا. اچھا، یہ متفق علیہ تفسیر ہے. کسی ایک بھی تفسیر کی کتاب، اتفاق سے میں کل سے دیکھ رہا ہوں، کسی ایک بھی مفسر نے، چاہے وہ برادران اہل سنت کا ہو، چاہے شیعہ فرقے کا ہو، چاہے بقیہ سارے نظریات رکھنے، سب نے متفقہ طور پہ اس آیت کے ضمن میں، یہ سورہ نحل کی 6 آیت شریفہ ہے، اس کے ضمن میں سب نے لکھا ہے یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں. جناب عمار کس کے بیٹے ہیں؟ جناب یاسر کے، اسی لیے عمار ابن یاسر ہیں. ان کے والد ہیں یاسر، والدہ ہیں سمیہ. یہ تینوں گرفتار کر لیے کہ البتہ بعض میں ہے کہ 6 تھے، بعض میں ہے کہ یہ 3 تھے، لیکن 3 کے بارے میں سب نے اتفاقیہ طور پہ لکھا ہے. جناب عمار، جناب یاسر، جناب سمیہ، یہ تینوں کافروں کے درمیان پھنس گئے. اور اب اس مکے کے کافروں نے، یہ عالم اسلام کے پہلے شہید ہیں جناب یاسر اور جناب سمیہ، یہ دونوں عالم اسلام کے پہلے شہید ہیں جن کو کافروں نے قتل کیا ہے. جناب عمار، جناب یاسر اور جناب سمیہ، یہ تینوں کافروں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، اور ان کافروں نے یہ مجبور کر دیا کہ تمہیں ہمارے خداؤں کو ماننا ہوگا، توحید کو چھوڑنا ہوگا. جناب یاسر نے کہا نہیں، میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا دامن چھوڑ کے دوبارہ خود کو قیدوں میں، زنجیروں میں جکڑ دوں. جناب یاسر جانتے تھے کہ اللہ کی عبادت آزادی ہے، غیر اللہ کے پیچھے چلنا غلامی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پھر غلام ہو جاؤں. نہیں، میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، بس کا قتل ہونا ہوگا کہ میں راضی ہوں. سمیہ، اچھا وہ کافر سمجھ رہے تھے کہ خواتین کا دل ذرا سا نرم ہوتا ہے، موت کا خوف زیادہ ہوتا ہے. تم کیا کہتی ہو، ایک خدا یا 700 خدا؟ کہ میں 700 کو ٹھوکر مارتی ہوں ایک خدا کے مقابل. نتیجہ کیا ہوا؟ شوہر زوجہ دونوں قتل کر دیے گئے. جوان، بالکل اس زمانے میں نوجوانی کی عمر تھی، 18-20 سال کی عمر ہے. جناب عمار، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، ہمارے خدا یا تمہارا ایک خدا؟ دل تو اللہ کی توحید سے چھلک رہا تھا، لبریز تھا. زبان سے کہا میں تمہارے خداؤں کا اقرار کرتا ہوں. جناب عمار اپنی جان کو بچا کے اب جب بزم رسالت میں پہنچے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، مسلسل گریا، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے باطل خداؤں کے نام اپنی زبان پر، لات اور ہوت ان کے نام اپنی زبان پر لیے. یا رسول اللہ میں تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا. حضور اکرم نے فرمایا پریشان نہ ہو، صرف آج ہی نہیں، ان عادو عد، اگر وہ دوبارہ تمہیں مجبور کریں
کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کے خداؤں کو مان لو عد، تو تم دوبارہ ان کے خداؤں کا زبان سے اقرار کرنا، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے تم ظاہری طور پہ زبان سے کچھ بھی کہہ دو، تمہارے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور جیسے ہی حضور اکرم نے یہ انعاد عد، اچھا اگر رسالت مآب ہی نے کہہ دیا ہوتا، اب تو مسلمان جھگڑا کرنے لگتے ہیں، رسول اللہ نے کہا حدیث معتبر ہے یا نہیں بتائیے آپ، اللہ نے کہا میرے رسول کی بات پر تم اعتراض کر کے اپنے دامن کو بچا لیتے ہو، میں قرآن کی آیت کے ذریعے سے اس تقیہ کو اتنا محکم کر دوں گا کہ پھر شبہات کے ذریعے سے تم تقیہ کے دامن سے خود کو بچا نہیں پاؤ گے۔ سورہ نحل کی 6 آیت شریفہ، وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَمَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جو اللہ کا کفر اختیار کرے ایمان کے بعد، سوائے ان افراد کے کہ جن کے دل مطمئن ہیں ایمان کے ذریعے سے، اکرہا، اور وہ مجبور کیے جائیں کہ کلمہ کفر کو اپنی زبان پہ جاری کریں، اور یہ کہتے ہوئے اللہ نے انسانوں کو بتا دیا دیکھو تمہاری زبان معیار نہیں ہے، تمہارا دل معیار ہے۔ زبان کو نہیں، دل کو معیار بناؤ۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور اسی لیے ایک جملہ پھر آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسی لیے آج امت مسلمہ کہتی ہے کہ بتاؤ زبان سے کب اسلام کا اظہار کیا؟ نہیں، متوجہ نہیں ہوئے۔ ایک عظیم الشان شخصیت کے بارے میں امت مسلمہ کہتی ہے کہ بتاؤ انہوں نے اسلام کا اظہار زبان سے کب کیا؟ میں کہتا ہوں تم زبان دیکھ رہے ہو، حضور اکرم کو دیکھو جنہوں نے جناب ابو طالب کے دل کو دیکھا ہے۔ اچھا وجہ بھی ہے، بات آگے تو عرض کرتا چلوں۔ ہمارے اردو زبان میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، مجھے نہیں یاد ہے یہاں کی مجلس میں یا کسی اور مجلس میں کہی تھی یہ بات، کہ جو ضرب المثل ہیں، جو ایگزامپلز اردو زبان میں ہیں، معمولاً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گنجے سے پوچھو کہ تمہیں بال چاہیے ہیں یا یہ چاہتے ہو کہ سب گنجے ہو جائے، گنجا جانتے ہیں نا جس کے سر پہ بال نہ ہو، ٹکلا جس کو آپ کہتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ بال چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ سب کے سر کے بال غائب ہو جائیں؟ گنجا کیا کہے گا کہ نہیں اب میری تو عمر ہو گئی 50-55، بال لے کے کیا کروں گا؟ نہیں، ان سب کے سروں سے بال کو اتار دو تاکہ انہیں پتا چلے کہ گنجا کسے کہتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ ٹھیک یہی یہاں پر ہوا، جو خود 52-55 سال کی عمر میں اسلام لائے، وہ کیسے ثابت کرتے کہ ہمارے ابا بھی مسلمان تھے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ کہ ہم اپنے والے کو تو مسلمان نہیں ثابت کر سکتے، لیکن جس کا اسلام ثابت ہے اس کے کفر کا تو اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ نادان نہیں جانتے ہیں تمہارے کافر کہہ دینے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اتنا تو پتا چل جاتا ہے ایمان ابو طالب اور ہے، کافر کہنے والوں کا ایمان اور ہے۔ پیچھے سے اشارہ ہے، لہٰذا میں بات کو بیچ میں روک رہا ہوں، میری بات مکمل نہیں ہوئی، آپ حضرات صلوات بھیجیے، آگے سمٹ آئیے۔ ایک دفعہ اور تھوڑا سا اور سمٹ آئیے آگے، تاکہ بات کے مومنین کو جگہ مل جائے۔ اور بیٹا آپ لوگ اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے، آئیے بیٹا اور آگے، آپ بھی آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے تاکہ مجھے دوبارہ پھر بیچ میں رکنا نہ پڑے۔ مل جل کے ایک دفعہ پھر سے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔
بس اس وجہ سے تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، بس اس وجہ سے تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ بڑے پکے مسلمان اس مکہ معظمہ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں دکھائی دے رہا ہے جو اپنے بھتیجے کے ساتھ شعب ابی طالب میں 3 سال تک صحرا کی گھاس اور پتیاں کھانے پر مجبور ہے، لیکن ایک دفعہ بھی مسلمانوں کے بتائے ہوئے کفر کے باوجود کافروں کے ساتھ بیٹھ کر دعوتیں اڑانے پر تیار نہیں ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ بڑا آسان تھا، شعب ابی طالب میں رہنا ہے تو وہاں کے اوپر پتیاں کھانی ہوں گی، درختوں کے جو پھل ہیں وہ استعمال کرنے ہوں گے۔ مکے میں رہو گے تو دعوتیں اڑیں گی، لیکن مکے میں رہنا ہے تو کفر کے ساتھ رہنا ہوگا، شعب ابی طالب میں رہنا ہے تو اسلام کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ کون شعب ابی طالب میں تھا اور کون مکے میں تھا؟ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، دعوتیں اڑانے والے مکے کے مسلمانوں سے بہتر وہ کافر ہے کہ جو شعب ابی طالب کی صعوبتوں کو برداشت کرنے پر تیار ہے، لیکن اسلام کے خلاف کفر کا کلمہ جاری کرنے پر تیار نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کے ایمان پر اعتراض کرنے والے اپنے اسلام کے بارے میں سوچیں۔ آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ، بس آخری بات اس سلسلے کی عرض کر رہا ہوں، آپ کے گھروں میں بچے موجود ہیں۔ آج آپ کے اس بچے کو جیسے ہی میں نے دیکھا، ملاقات ہوئی، میں نے 10 سال 8 سال 9 سال کے بچے سے پوچھا، بیٹا تم کب مومن ہو گئے؟ وہ میرے چہرے کو دیکھے گا، اس لیے کہ کوئی ایک بچہ جب مومن گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اسلام اور ایمان لاتا نہیں ہے، لے کر آتا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بات یہ چل رہی ہے کہ میدان کربلا میں آقا امام حسین نے تقیہ کیوں نہیں کر لیا، کیوں شہادت کا جام نوش فرمایا؟ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس تقیہ کے ذریعے سے سب کی جانوں کو بچا سکتے تھے، کیوں؟ ادھر سے تو اصرار زیادہ تھا، کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے، کیوں امام حسین یزید کے اس اصرار کے باوجود مسلسل انکار کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی آپ ذرا غور فرمائیے، جس گلدستہ شہادت کو امام حسین نے مرتب کیا تھا اس کا ہر پھول اپنی جگہ پر نرالا تھا۔ کسی ایک نے بھی مشورتاً ہی امام حسین سے کہہ دیا ہوتا، آقا 3 دن سے پیاسے ہیں، اب تو بیعت کر لیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑوں نے نہیں کہا، بچے تو کہہ سکتے تھے۔ کسی ایک بچے کو بھی آپ دکھا دیجئے کہ جس نے آ کر امام حسین سے کہا ہو کہ اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، آپ بیعت کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امامت کے زیر سایہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ باطل کے ہاتھوں پر بیعت کرنا اور ہوتا ہے، امامت کے قدموں میں رہنا اور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور پھر امام حسین کا انداز تو آپ ملاحظہ فرمائیں، نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کی ہے، جملہ سنیے گا آپ، نہ صرف یہ کہ امام حسین نے، ابھی جملے کا جواب باقی ہے کہ تقیہ کیوں نہیں کیا، اس سے پہلے عرض کر رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ امام حسین نے خود بیعت نہیں کی ہے بلکہ بیعت کے دروازے بھی بند کیے ہیں۔ کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ مدینے میں امام حسین ہیں، امام حسین سے بیعت
مانگنا تو پھر بھی مشکل تھا، سامنے کھڑے ہوئے زنجیروں میں جکڑے قیدی سے بیعت کا مطالبہ تو آسان تھا۔ نہیں شاید آپ کے ذہن، سب کے ذہن نہیں پہنچے، پہنچائے دیتا ہوں۔ جس موقع کے اوپر شام یہ قافلہ اسیروں کا پہنچا ہے، یہ تو زنجیروں میں جکڑے ہیں، یہ تو ریسمان ظلم میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب کیوں نہیں یزید نے کہا کہ سید سجاد آج آپ کو بیعت کرنی ہوگی؟ کل حسین نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن اب تو امام وقت آپ ہیں، آپ کو بیعت کرنی ہوگی۔ یہ سید سجاد سے یا سید سجاد کے بعد کسی بھی امام سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا بتا رہا ہے کہ یزید اور یزیدی جانتے تھے کہ یہ سب وارث حسین ہیں، یہ سر کٹا سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی لیے امام حسین کا وہ جملہ جو انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں کی وہ جملے جس میں وضاحت آئے گی، امام نے کیا فرمایا تھا؟ یزید رجل فاسق معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ وشارب الخمر مثلی لا یبایع مثلہ۔ وہ پہلے کا جملہ جو ابتدائی وہ انشاءاللہ بعد میں وضاحت آئے گی۔ فرماتے ہیں یزید کی بیعت حسین نہیں کرے گا، لیکن جملہ کیا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بڑی فصاحت ہے اس جملے میں۔ مولا بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، پہلا جملہ یہ نہیں فرمایا۔ ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین جیسے یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یہ بھی جملہ نہیں فرمایا۔ تیسرا جملہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ جیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امام حسین ساری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ کربلا میں حسین اور یزید کا معرکہ ہے، بلکہ یہ پرانا معرکہ ہے۔ اگر آج کربلا میں آدم ہوتے تو سامنے شیطان کھڑا ہوتا، اگر آج موسیٰ ہوتے تو میرے ساتھ ہوتے، سامنے فرعون کھڑا ہوتا، اگر آج ابراہیم ہوتے تو میرے ساتھ کھڑے ہوتے، سامنے نمرود ہوتا، اگر آج رسول اللہ ہوتے تو میرے ساتھ کھڑے ہوتے، ابو جہل اور ابو لہب سامنے ہوتا، اگر آج میرے بابا ہوتے تو کون؟ ایک جملہ اور کہہ دوں، بڑا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے زور لگائے، پورے توجہ میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، بہت زور لگایا جاتا ہے کہ جب سیدہ کے دروازے کو جلانے کے بعد امیر المؤمنین کو دربار میں لے گئے، دوسروں کی تاریخ بتا رہا ہوں، تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ علی نے بیعت کر لی۔ آپ دیکھ لیں ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ آخر میں علی نے بھی بیعت کر لی۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، علی حسین جیسے ہیں؟ اگر علی حسین جیسے ہیں تو ساری دنیا بدل سکتی ہے، حسین کا جملہ نہیں بدل سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ اب اس عملی طور پہ اس پہ غور کیجئے گا، مولا کی مٹھی بند ہے اور باطل کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ پہ رکھا گیا، اور دنیا تک یہ پیغام دیا گیا کہ علی نے بیعت کر لی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، یہ علی نے بیعت کی ہے یا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے؟ صلوات بیت محمد وآل محمد۔
جو امام حسین نے میدان کربلا سے پہلے سمیٹ کر ایک جملے میں بیان کر دی ہے، مثلی لا یبایعو مثلہ، میرے جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ سارا ماضی کا مرحلہ، ساری ماضی کی تاریخ، پاس کی پوری ہسٹری امام حسین نے ایک جملے میں معین کر دی۔ صرف پاسٹ کو پیش کیا ہے؟ نہیں، پاسٹ ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، ابراہیم کے سامنے کون تھا، موسیٰ کے سامنے کون تھا، آدم کے سامنے کون تھا، رسول اللہ کے سامنے ساری تاریخ پاسٹ کی آ گئی، لیکن امام حسین نے پریزنٹ کے ساتھ ساتھ فیوچر کی بھی تاریخ کو بیان کر دیا ہے۔ امام حسین نے اس ایک، پوری توجہ رہے، اس ایک جملے کے ذریعے سے تمام انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ دیکھو، نہ تو آج تک کسی حسینی نے کسی یزیدی کی بیعت کی ہے، نہ قیامت تک کوئی حسینی یزیدی کی بیعت کرے گا۔ سر کٹ سکتا ہے لیکن بیعت نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا ہی نام؟ ماشاءاللہ، اب تو مثال بھی نہیں دے پاؤں گا۔ میرے سامنے زکی صاحب موجود ہیں اور میرا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کا موبائل میں آج لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ موبائل اندر کی کسی جیب میں چھپا دیا۔ میں نے ان کی گھڑی چھین لی، پھر بھی یہ خوش ہیں کہ نہیں میرا موبائل تو بچ گیا۔ میں نے ان کا رومال چھین لیا، پھر بھی یہ خوش ہیں کہ میرا موبائل تو بچ گیا۔ میں نے ان کے شوز تک چھین لیے، پھر بھی یہ خوش ہیں کہ نہیں میرا موبائل بچ گیا۔ کیوں؟ کہا جس کو چھیننے کے لیے کہا تھا ہے یا نہیں، وہ چیز تو بچ گئی۔ اب میں لاکھ خوش ہوتا رہوں کہ میں نے زکی صاحب کا تو دیکھیے ان کی گھڑی چھین لی، ان کا رومال لے لیا، ان کے شوز لے لیے۔ میں جیتا یا یہ جیتے؟ یہ جیت گئے، اس لیے کہ جس کو لینا تھا وہ ملا نہیں، اور جو ملا ہے وہ مانگا نہیں تھا۔ بس اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اب ہمیں تاریخ کربلا کو دیکھنا ہوگا۔ شام سر حسین گیا ہے یا امام حسین کا ہاتھ گیا ہے؟ اگر ہاتھ گیا تو یزید جیتا، اور اگر اس کربلا سے امام حسین کا سر گیا ہے شام تک تو سب لے لیا، لیکن جو مانگا تھا وہی نہیں ملا۔ تو کون جیتا، یزید یا امام حسین؟ مانگا تھا ہاتھ، گیا ہے سر۔ یہی ہے امام حسین کی فتح۔ اب آئیے میں آخری پڑاؤ کی طرف آپ کو لے کے آ گیا۔ کیوں اس میدان کربلا میں آقا نے تقیہ نہیں کر لیا؟ اسلام کا تو واضح حکم ہے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ اسلام کا واضح حکم ہے کہ تقیہ اپنے دین کے چھپا کر اپنی جان کو بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں ہمارے جوانوں کے لیے، اس لیے کہ شاید یہ مجلس یوٹیوب کے اوپر جائے تو کوئی اعتراض کر دے۔ دشمن جو ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقیہ نہیں نفاق ہے، جبکہ تقیہ اور ہے، نفاق اور ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ اپنے دل میں ایمان کو رکھتے ہوئے زبان سے کفر کا کلمہ جاری کرنا، یہ تقیہ ہے۔ پھر دوہرا دوں، دل میں ایمان، زبان پر کفر، یہ تقیہ ہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ دل میں کفر، زبان پر ایمان، یہ نفاق ہے۔ اسلام نے نفاق کی نہیں تقیہ کی اجازت دی ہے۔ اب نہ کہنا کہ تقیہ وہی نفاق ہے۔ نفاق میں دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔
اور تقیہ میں دل میں اسلام اور ایمان ہوتا ہے، زبان پر کیا ہوتا ہے؟ زبان پر کفر کا کلمہ ہوتا ہے۔ کیوں امام حسین نے اس میدان کربلا میں تقیہ کر کے سب کی زندگیوں کو نہیں بچا لیا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، سورہ مؤمنون آیت نمبر 107 اس آیت کی بنا پر اس میدان کربلا میں امام حسین نے تقیہ نہیں کیا ہے، شہادت کا جام نوش کیا، اہل حرم کی اسیری کو برداشت کیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت پیش کر دی، لیکن تقیہ نہیں کیا۔ کیوں؟ پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں، تقیہ امت کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے۔ اب آئیے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے قرآن کی بارگاہ میں چلے، سورہ مؤمنون آیت نمبر 107 قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ ترجمہ سنیں گے آپ؟ اگر حق باطل کے سامنے سر نگو ہو جائے کیا نقصان ہو جائے گا؟ تقیہ کر لے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کہ نہیں، سب سے بڑا نقصان یہی ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر باطل کے سامنے اپنے سر کو حق جھکا دے تو پھر نہ آسمان بچے گا، نہ زمین بچے گی، نہ زمین کے درمیان کچھ باقی بچے گا۔ آسمانوں پر کیا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ عرش پروردگار، سب کچھ آسمانوں میں ہے۔ زمین پر کیا ہے؟ یہ انسان زمین پر ہیں، یہ مخلوقات پروردگار زمین پر ہیں، یہ درخت زمین پر ہیں، یہ پہاڑ زمین پر ہیں، ان کے درمیان یہی ساری چیزیں تو ہیں۔ اب آپ سمجھے امام حسین نے میدان کربلا میں کیوں بیعت نہیں کی تقیتاً؟ ایک وجہ ہے، میدان کربلا میں حق کے نمائندہ حسین ہیں، باطل کا نمائندہ یزید ہے۔ نمائندہ باطل نے نمائندہ حق سے مطالبہ بیعت کیا ہے۔ اب حق کی ذمہ داری ہے کہ یا تو وہ تقیہ کرتے ہوئے اسلام کے خلاف، یہاں پر چونکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ تقیہ نہ کیا جائے، اسلام کے خلاف حق کا نمائندہ باطل کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اپنی جان بچا لے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، نہ آسمان بچے گا، نہ زمین بچے گی، نہ ان کے درمیان کچھ بچے گا۔ یا تو پہلی صورت یہ ہے حسین بیعت کر لیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، لیکن نہ زمین بچے گی، نہ آسمان بچے گا، نہ بشریت بچے گی، نہ کائنات بچے گی۔ لیکن امام حسین نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا، میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دوں گا، میں اہل حرم کی اسیری کو برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آسمان فنا ہو جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ زمین فنا ہو جائے، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ بشریت ختم ہو جائے۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، کربلا میں حسین نے اسی لیے بیعت نہیں کی ہے اور اپنی جان کو قربان کیا ہے تاکہ اس کائنات کو زندگی دی جا سکے، یعنی اس کے معنی ہے خود کو قربان کر دیا، چاند کو بچا لیا، سورج کو بچا لیا، زمین کو بچا لیا، انسانوں کو بچا لیا، کائنات کو بچا لیا، خود کو قربان کر دیا، اللہ کے مخلوقات کو زندگی عطا کر دی۔ اور اسی لیے آخری جملہ اس سلسلے کا، یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ کب تک عزاداری کرو گے، ایک حد ہوتی ہے، 14 صدیوں سے مسلسل روئے جا رہے ہو، بس کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم چپ نہیں ہوں گے، ہمارے آنسو نہیں تھمیں گے، ہم امام حسین کی عزاداری کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کو حسین نے زندگی عطا کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چپ ہو جائیں گے، ہماری آنکھوں کے آنسو تھم جائیں گے،
ہمارے سینوں پر ماتم حسین نہیں ہوگا، لیکن انصاف سے بتائیں ہمارے ماتم کرنے یا نہ کرنے کی بنا پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ سورج چمکتا ہے تو بتاتا ہے کہ حسین نے شہید ہو کر مجھے بچایا ہے، چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے تو یہ نمودار ہو کے بتاتا ہے کہ مجھے حسین نے بچایا ہے، زمین گردش کرتی ہے تو اعلان کرتی ہے کہ مجھے حسین نے بچایا ہے۔ یہ سارا نظام کائنات ہے کہ جو حسین کی بنا پر زندہ ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، ہم ماتم کریں نہ کریں، جنہیں حسین نے زندگی دی ہے وہ کائنات حسین کا ماتم کرے گی۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اس اس میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ساری کائنات کو زندگی دی ہے۔ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم ان اپنے محسنوں کا ماتم کرتے ہیں کہ جن کی بنا پہ آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو پھر آپ یقین جانیں ہم زندہ نہ ہوتے۔ وہ سب تو بعد کے مرحلے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی بنا پر اسلام بچا ہے۔ وہ بعد کا مرحلہ ہے کہ شہادت حسین کی بنا پہ کعبے کی عظمت محفوظ ہے۔ وہ بعد کا مرحلہ ہے کہ جہاں امام حسین کی قربانی کی بنا پہ پوری شریعت بچی ہے۔ وہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو پھر کائنات نہ بچتی۔ لہٰذا آج کائنات کا ذرہ ذرہ حسین پر آنسو بہا رہا ہے۔ اور پھر امام حسین نے اس میدان کربلا سے یہ آواز بھی دی کہ دیکھو حق کے مقابل تمہیں کھڑے ہونا ہے، حق کے ساتھ تمہیں کھڑے ہونا ہے، باطل کو کبھی بھی تمہیں برداشت نہیں کرنا ہے۔ اگر واقعہ غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا۔ آج ابھی تو راستے بند ہیں، پروردگار کربلا کے راستے پھر سے کھول دے۔ 40 میں کتنا مجمع ہوتا ہے؟ کروڑ سے اوپر ہوتے ہیں، نہیں 2, 2.5, 3 کروڑ کا مجمع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ غدیر میں 1.25 لاکھ، 40 میں 2, 2.5 کروڑ کا مجمع، اور بیچ میں میدان کربلا میں حق کا ساتھ دینے والے کتنے؟ صرف 72۔ توجہ فرمائیے، اگر مسلمانوں نے دل سے غدیر کو قبول کر لیا ہوتا تو کربلا میں صرف 72 نہ ہوتے، کم از کم وہ 1.25 لاکھ کا مجمع تو حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور پھر مجھے اب جملہ مکمل کر لینے دیجئے۔ شہادت حسین سے پہلے امت مسلمہ میں سے صرف 72 ہیں جو حق کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن شہادت کے بعد اب جب کربلا میں مجمع جمع ہوتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں یہ مجمع آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے ہم نے غدیر کو قبول کیا ہے، لہذا کربلا میں کروڑوں آتے ہیں۔ بات آ گئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، اگرچہ میرے پاس وقت نہیں، جلدی میں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے قانون میں سے قانون ہے مساوات کا، سب برابر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عرب اور عجم کا فرق اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نماز میں پہلی صف میں جو پہلے آیا وہ کھڑے ہو گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ باس ہیں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔
اور جو سروینٹ ہے ان کے آفس کا وہ آخری سب میں، ایسا تو نہیں ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آفس میں کام کرنے والے سروینٹ نے سجدے میں جب پیر رکھا تو اب باس کا سر اس کے پیر کے پاس ہوتا ہے یا نہیں؟ تم آفس میں باس ہو، اللہ کے گھر میں تو باس نہیں ہونا. یہاں تو صرف بندے، سب برابر ہیں. اللہ کے اصول میں سے، قانون میں سے ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہوا کیا تھا؟ اسلام کا یہ قانون نہ مسجدوں میں فرق ہے، نہ روزوں میں فرق ہے، نہ حج میں فرق ہے، نہ عبادتوں میں فرق ہے. لیکن یہ رسالت مآب کے بعد پھر یہ فرق سامنے آنے لگا. وہ غلام ہیں، یہ آقا ہیں، یہ عرب ہیں، وہ عجم ہیں، یہ گورے ہیں، وہ کالے ہیں، یہ سارے فرق آئے نہیں آئے. لیکن میری جان قربان ہو جائے آقا امام حسین کے انقلاب پر. ایران اور عراق یہ دونوں پڑوسی ملک ہیں، ایک عرب ہے ایک عجم ہے. کہہ نہیں، ایران عجمی ہیں اور عراقی عرب ہیں. اور عربوں کا اور عجموں کا اختلاف تو آپ جانتے ہیں، بڑا پرانا ہے. اچھا 8 سال جنگ بھی ہوئی ہے. اس جنگ کے زمانے میں کوئی ایرانی اگر عراق میں داخل ہو جاتا تھا، یہی صدام کی فوج اسے پھانسی چڑھاتی تھی. یہ حال تھا. اور وہ جو دشمنی دلوں میں پیدا کی ہے صدام نے عراق اور ایران کے درمیان، وہ عرب عجم کی دشمنی ہے. لیکن میری جان قربان ہو جائے امام حسین کے انقلاب پر، اربعین کے موقع پر، جس موقع کے اوپر نجف سے کربلا کے لیے زائر نکلتے ہیں. راستوں میں موقف بنائے ہوئے یہ انجمنوں کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، خیمے نصب ہیں، خدمت کرنے والے عراقی ہیں. پیدل چل کے زیارت امام حسین کے لیے جانے والا کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش اور ہندوستان سے جا رہا ہے. دنیا کے مختلف علاقوں سے جانے والے امام حسین کی زیارت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا صرف کھانا اگر عراقی کھلا دیتے تو آپ کہتے ٹھیک ہے، عرب ہیں، کھانا کھلا دیا. اپنا بستر دے دیتے تب بھی یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، انہوں نے اپنا بستر بھی دے دیا، پھر بھی کون سی بڑی بات ہے. مساج کر دیا یہاں تک تو پھر بھی مان لیا جائے. لیکن جب میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ ایرانی کھڑا ہے اور عراقی اس کے شوز کو صاف کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے. ہاں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آپ ذرا سا اپنے درمیان بھی دیکھ لیجئے. کسی بہت پیسے والے سے کہہ دیا جائے کہ باہر مومنین کے جوتے ہیں، ذرا ان کو کنارے لگا دو، آگے نہیں آئے گا. اور وہاں کیا حال ہے؟ میرے خود جس ہوٹل میں رکا تھا، اس ہوٹل کا مالک ان زائرین کے جوتوں کو صاف کرتا تھا. معمولی بات نہیں ہے. اس عرب اور عجم کے امتیاز کو جسے نام نہاد مسلمانوں نے اور زیادہ رنگ دیا تھا، لیکن امام حسین کے اس اربعین کے موقع پر عرب نے عجم کی خدمت کر کے بتا دیا دشمنوں کے منصوبے فیل ہو گئے، حسین کا انقلاب جیت گیا. جملہ عرض کروں، جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا کہ یہ عرب اور عجم کا فرق ختم ہو جائے، کالے گورے کا فرق ختم ہو جائے، مسلمان آپس میں ایک جیسے ہو جائے، اس فرق کو امام حسین کی شہادت نے پورا کر دیا. اربعین میں سارا فرق ختم ہو گیا. پتہ ہی نہیں چلتا یہ افریقی ہے، یہ عراقی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ہندی ہے. بس پتہ یہ چلتا ہے تم کہیں سے بھی آئے ہو، تم زائر حسین ہو. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اور اسی لیے فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سب ایک ہیں، سب آپ ایک ہیں. سنیں گے آپ کہیں کہیں مجلسوں کے بعد سموسا بٹتا ہے نہیں بٹتا. آپ جب راستے میں کہیں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہو، آپ کیا کھا رہے ہیں؟ میں نیاز کھا رہا ہوں. اچھا وہی سموسا ایک دن ہم آپ کے گھر دعوت پہ چلے گئے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ سموسا ہے. وہاں تو آپ کہہ رہے تھے نیاز ہے، یہاں پہ سموسا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، سموسے کے علاوہ آپ کے
کے گھر میں کھانے میں بریانی تھی. میں نے پوچھا یہ کیا کیا بریانی ہے؟ میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے, دسترخوان لگا ہوا ہے, مجلس کے بعد بیٹھے کھانے. میں نے پوچھا یہ کیا کھا رہے ہیں؟ کہ نیاز ہے. یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے گھر پہ وہی پھل تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا سیب ہے. 7 محرم کو بہت سی جگہوں کے اوپر پھل بٹتا ہے. آپ سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ کھا رہے ہیں؟ سیب کھا رہے تھے آپ. کہا نیاز کھا رہا ہوں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ گھر میں تھا تو سیب تھا, امام حسین کی فرش عزا پر ملا تو نیاز بن گیا. گھر میں تھا تو یہی مثلاً جو آپ کھا رہے تھے سموسا تھا, یہاں نیاز حسین بن گیا. گھر میں یہ بریانی کہلائی, یہاں پر نیاز حسین بن گئی. اس کے معنی ہے یہ فرش عزا پر جو چیز ملتی ہے وہ اپنے نام سے نہیں, نیاز حسین سے پہچانی جاتی ہے. بس یہی بات ہے. باہر کھڑے تھے, میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں خواجہ ہوں. آپ کون؟ کہا میں سید ہوں. آپ کون؟ کہا میں مرزا ہوں. آپ کون؟ کہا میں خان ہوں. اور جب فرش عزا پہ آپ آ کر بیٹھ گئے, میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا نہیں میں عزادار حسین ہوں. وہ سارا امتیاز جو باہر تھا وہ فرش عزا پہ آ کے مٹ گیا. اس کے معنی ہے اگر نسلوں کا امتیاز ختم کرنا ہے, اگر قبیلوں کا امتیاز ختم کرنا ہے, اگر رنگ کا امتیاز ختم کرنا ہے, لا کے فرش عزا پہ بٹھا دو, سب ایک بن کے واپس جائیں گے. اور اسی لیے آقا نے میدان کربلا میں جن شہداء کو اپنے ساتھ لیا ہے, جہاں ان میں بنی ہاشم جیسے بہترین خاندان کے افراد ہیں, وہیں جون جیسا غلام بھی موجود ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ امام حسین کا انقلاب صرف ان خاندانوں کے لیے ہے کہ جو بہترین خاندان سمجھے جاتے ہیں. نہیں. اور اسی لیے شاید امام حسین نے جو شہادت کی ترتیب رکھی ہے, واقعات کربلا کا پہلا شہید بھی بنی ہاشم ہے, اور واقعات کربلا کا آخری شہید بھی بنی ہاشم ہے. درمیان کوئی یہ نہ سوچے کہ بقیہ کو اپنے سے کم سمجھا لہذا پہلے شہید کروا دیا. نہیں. واقعات کربلا کا پہلا شہید کون ہے؟ وہ کہ جس کو دیباچہ کتاب کربلا کہا جاتا ہے. واقعات کربلا کا شہید پہلا وہ ہے کہ جس کو سفیر حسین کہا جاتا ہے. کیا رشتہ ہے امام حسین سے؟ امام حسین کے والد امیر المؤمنین کے بھائی جناب عقیل کے بیٹے ہیں جناب مسلم. یہ ایک رشتہ. دوسرا رشتہ سرکار امیر المؤمنین کی بیٹی کے شوہر ہیں, یعنی سرکار سید الشہداء کے بہنوئی ہیں. یہ دوسرا رشتہ. اور تیسرا رشتہ سنیں گے آپ, سب سے بڑا رشتہ, امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنایا ہے. سب سے بڑا رشتہ. جناب مسلم کو جو خط دیا تھا کہ جا کر ان کوفے کے سران تک پہنچا دینا, اس میں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا ہاتھ اخی, یہ میرا بھائی ہے, وابن عمی, میرے چچا کا بیٹا ہے, ومعتمدی, اللہ اکبر, میرا بھروسے مند انسان ہے. اتنا بھروسہ تھا امام حسین کو جناب مسلم پر. اور جب جناب مسلم اس شہر کوفہ میں داخل ہوئے ہیں, 6 شوال المکر, آج بھی پروگرام ہوتا ہے اس شہر کوفہ میں, جناب مسلم کے شہر میں داخل ہونے کی آج بھی یاد منائی جاتی ہے. شہر کوفہ میں 6 شوال کو داخل ہوئے ہیں. 6 شوال سے 6 ذیقات, 6 ذیقات سے 6 ذی الحج, 2 مہینے, اور پھر 9 ذی الحج کو شہادت ہے. 2 مہینہ 3 دن تک جناب مسلم اس شہر کوفہ میں رہے ہیں. لیکن آپ سنیں گے
امام حسین کا یہ سفیر اس شہر کوفہ میں امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں. ہر ایک آ کر جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نہ آپ کا ساتھ چھوڑوں گا نہ آقا حسین کا ساتھ چھوڑوں گا. اور اسی بنا پر جناب مسلم نے آقا کو خط لکھ دیا. آقا کوفہ آپ کے چاہنے والوں سے چھلک رہا ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں. ادھر حسین اس شہر کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں. لیکن سنو عزاداروں، دھیرے دھیرے یہ مجمع گھٹنا شروع ہوا. ایک وہ دن بھی آیا کہ جب 8 ذی الحجہ کی شام آئی ہے، جناب مسلم نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی. میں کیسے عرض کروں، انسان جب نماز پڑھتا ہے تو خبر نہیں ہوتی کہ پیچھے کتنا مجمع نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جناب مسلم کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد چھلک رہی تھی، ہزاروں کا مجمع تھا جو جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. لیکن نہ جانے عشاء کی چوتھی رکعت کے آتے آتے کیا ہو گیا کہ اب جب جناب مسلم نے گھوم کر دیکھا پوری مسجد خالی ہے، سفیر حسین اکیلے ہیں. آپ انصاف سے بتائیں، پورا کوفہ سناٹے میں ہے. یہاں بھی شہر میں کرفیو لگ جاتا ہے. رات میں اگر کوئی مسافر جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کہاں جانا ہے، ہر گھر کا دروازہ بند ہو، یہ مسافر کہاں جائے گا؟ جناب مسلم کبھی اس کوچے سے گزرتے ہیں، کبھی اس کوچے سے گزرتے ہیں. تھک کر ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے. پورا کوفہ پرآشوب ہو چکا ہے. اب جو اس گھر کی خاتون نے دروازہ کھول کے اپنے بیٹے کو تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا دروازے کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہے. آواز دی، اے شخص اپنے گھر چلا جا، اس لیے کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں. جناب مسلم اسی خاموش انداز میں بیٹھے رہے. توعہ پھر گھر کے اندر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا پھر وہ شخص دروازے پہ بیٹھا ہے. کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اپنے گھر چلا جا، کیوں گھر نہیں چلا جاتا؟ آواز دی، وہ کہاں جائے کہ جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو. تڑپ کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا مجھے مسلم کہتے ہیں، میں عقیل کا بیٹا ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا. جلدی سے گھر کے دروازے سے ہٹ کے کھڑی ہو گئی. آقا زادے آئیے، میرے گھر میں آ جائیے. جناب مسلم نے یہ رات توعہ کے گھر میں عبادتوں میں گزاری ہے. سنیں عزاداروں، نماز صبح سے پہلے بیٹے کو پتا چل گیا تھا. اس نے جا کے ابن زیاد تک خبر پہنچا دی. ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے ساتھ 80 گھڑ سواروں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر توعہ کے گھر کے تم پوری طرح سے حصار کر لو اور مسلم کو گرفتار کر کے لے کے آؤ. آئے یہ سارے گھڑ سوار گھر کے دروازے پہ آ چکے ہیں. کوفے کی گلیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، پوری طرح سے گھر کو حصار میں لے لیا گیا ہے. جیسے ہی جناب مسلم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، جنگ کا لباس پہننا شروع کیا. دوڑتی ہوئی توعہ آئی. آقا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں گھر کے باہر جانا چاہتا ہوں. غیرت بنی ہاشم دیکھیے آپ، میں گھر کے باہر جانا چاہتا ہوں. آقا گھر میں رہ کے جنگ کر لیجئے. فرماتے نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میری وجہ سے اس گھر کے اندر دشمن آ جائے اور ان خواتین کے اوپر ان دشمنوں کی نظر پڑے. اے آقا، کوفے میں آپ نے توعہ کے گھر کو بچانے کے لیے گھر میں رکنا برداشت نہ کیا، لیکن ہائے کربلا، شہادت عظمیٰ کے بعد دشمنوں نے خیام حسینی کی طرف رخ کر دیا ہے. خیموں پہ حملے ہو رہے ہیں. سنو عزاداروں، ایک بنی ہاشم کی غیرت یہ ہے کہ گھر میں رکنا گوارا نہ کیا، لیکن ہائے سید سجاد،
اسی خیمے میں غش کے عالم میں ہے، سیدانیہ اسی خیمے میں جمع ہو چکی ہے، دشمن حملے پہ حملے کر رہے ہیں۔ سید سجاد کیسے ان سیدانیوں کو بچائے؟ آزاداروں، جناب مسلم اس کوفے میں گھر سے باہر نکلے، دشمنوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تفصیل نہیں پڑھنی ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ دشمن پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، جناب مسلم اکیلے ان سب کے حملوں کو برداشت کر رہے تھے۔ جب یہ دیکھا کہ مسلم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا کریں؟ ایک گڈھا کھودا گیا، اس گڈھے کے اوپر پتیاں اور لکڑیاں رکھ دی گئیں تاکہ وہ گڈھا نہ دکھائی دے، اور جناب مسلم کو گھیر کے اس گڈھے کی طرف لے کر آئے۔ جیسے ہی جناب مسلم پیچھے ہٹے، سنو گے عزاداروں، اب جو جناب مسلم اس گڈھے میں گرے، ساری دشمن کی فوج سمٹ کے آ چکی ہے۔ جو قریب کھڑے تھے وہ تلواریں لگا رہے تھے، جو ذرا اور دور تھے وہ نیزے چبھو رہے تھے، اور ان بلندیوں پر بیٹھے ہوئے ہاتھوں میں تیر کمان لیے ہوئے سفیر حسین کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ آزاداروں، جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ دارالامارہ کی بلندی سے جناب مسلم کو نیچے گرایا گیا۔ یہ 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے۔ آئیے 12 محرم ایک لٹا ہوا قافلہ اب جیسے ہی شہر کوفہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، آواز دی سید سجاد، السلام علیکہ یا عمی، اے میرے چچا سجاد کا سلام لے لیجئے۔ سنو گے عزاداروں، چاہنے والی پھوپھی تڑپ کے پوچھا، اے بیٹا سجاد، یہاں تو سب دشمن ہیں، کون اپنا دکھ گیا؟ اے پھوپھی اماں، وہ دارالامارہ کی بلندی سے وہ جو لاش دکھائی دے رہی ہے، وہ جنازہ کوئی اور نہیں ہے، میرے چچا مسلم بن عقیل کا ہے۔ اے پھوپھی اماں، تب سے میرے چچا کا جنازہ اسی دارالامارہ پر آویزہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ بہت سے مؤمنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیماریوں کے لیے کہ مجلس امام حسین کے بعد دعا کر دیں۔ آپ سب دل کی گہرائیوں سے آمین کہہ دیجئے۔ پروردگار، جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار، اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے، امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔